وہ الفاظ ہے سنتن حسنتن، بدعت حسنہ نہیں ہے، سنت حسنہ ہے، اور وہ حدیث پوری بیان کرے تو آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ رہ گئی بات صحیح مسلم کی 2351 نمبر حدیث کی، جس کو بار بار مرزا نے کئی اپنے اور بیانات میں بھی ڈسکس کیا، اور کہتا ہے یہ جو پوری حدیث نہیں بیان کرتے، آدھی حدیث بیان کرتے ہیں۔ اور وہ 2351 نمبر صحیح مسلم کی حدیث یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو ایک موقع پر صدقہ کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی، تو ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صدقے کا مال لے کر آئے، اور بہت زیادہ صدقے کا مال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس صحابی نے پیش کیا اور پہل کی لانے میں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، من سن فی الاسلام سنتن حسنتن فلہ اجرہا واجر من عمل بہا من غیر ان ینقص من اجورہم شیء، جس نے اسلام میں کسی اچھے طریقے کو ایجاد کیا تو اس کے لیے اس کا اجر ہے، اور قیامت تک جتنے لوگ اس اچھے طریقے پر عمل کریں گے ان تمام لوگوں کے عمل کا ثواب بھی اس کو ملے گا، اور ان کے ثواب میں کچھ کمی نہ کی جائے گی۔ ومن سن فی الاسلام سنتن سیئتن کان علیہ وزرہا، جس نے اسلام میں کسی برے طریقے کو ایجاد کیا تو اس پر اس کا گناہ ہوگا، اور جتنے لوگ قیامت تک اس پر عمل کریں گے ان کو گناہ بھی ہوگا، اور ان تمام کا گناہ اس برا طریقہ ایجاد کرنے والے کے کھاتے میں ڈالا جائے گا۔ یہ حدیث ہے، یہ پوری حدیث ہے۔ اب کہتے ہیں یہ جو آدھی حدیث بیان کرتے ہیں، صرف من سنہ فی الاسلام سنتن حسنتن کا لفظ بولتے ہیں اور پچھلا اس کا واقعہ بیان نہیں کرتے، حالانکہ اس میں پیچھے واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں صحابی نے صدقے کا مال جمع کروانے میں پہل کی تھی، تو لہٰذا وہاں کسی صحابی نے کوئی جو نا وہ بدعت طریقہ ایجاد نہیں کیا تھا، اچھی بدعت ایجاد نہیں کی تھی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے واقعہ خاص اور حکم عام، اور اصول یہ ہے کہ انما العبرۃ بعموم الالفاظ لا بخصوص السبب لا بخصوص الواقعہ۔ حکم جو ہے وہ اعتبار ہوتا ہے عمومی الفاظ کا، نہ کہ خاص واقعے کا اور نہ خاص سبب کا۔ بعض اوقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خاص موقع پر ایک شریعت کا عام حکم بیان کر دیتے ہیں، اور اس عام حکم کو دیکھا جاتا ہے، اس خاص واقعے کو صرف جو نا وہ بیس بنیاد بنا کے اس حکم کی عمومیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی دلیل اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ اگر کسی صحابی نے اچھی بدعت وہاں ایجاد نہیں کی تھی تو کیا وہاں کسی نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا تھا؟ نہیں۔ تو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو لفظ ارشاد فرمایا ہے کہ من سن فی الاسلام سنتن سیئتن کان علیہ وزرہا، جس نے اسلام میں کسی برے طریقے کو ایجاد کیا اس پر اس کا گناہ ہوگا۔ صحابی نے وہاں کوئی برا طریقہ ایجاد کیا تھا؟ نہیں۔ جب کسی صحابی نے اس مقام پہ کوئی برا طریقہ ایجاد نہیں کیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو اس موقع پر فرمایا ہے، یہ اس بات کی واضح بیان دلیل ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاص موقع پر ایک شریعت کا عمومی قاعدہ اور ضابطہ بیان فرما دیا کہ جس نے اچھا طریقہ ایجاد کیا اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور جس نے برا طریقہ ایجاد کیا اس پر اس کا گناہ ہوگا۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ یہاں جو لفظ ہے وہ ہے سنہ، من سن فی الاسلام سنتن حسنتن، اور یہ جو سنہ یا سنو ہے اس کا معنی لغت عرب اور صحیح بخاری مسلم کی احادیث طیبات کے مطابق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سنہ بمعنی اوجدہ، احدثہ اور ابتدا، یعنی سنہ کا معنی ہے جس نے کسی کام کو پیدا کیا، جس نے کسی کام کو ایجاد کیا، اور جس نے کسی کام کی ابتدا کی۔ سنہ ابتدا کرنے کے، ایجاد کرنے کے اور پیدا کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ سنہ کی مثال صحیح بخاری سے سنیں، 3385 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی دنیا میں قتل کیا جائے گا، جو جان ظلمن قتل کی جائے گی، تو اس ظلمن قتل کی گئی جان کا جو اس کا قتل ہے نا، اس کے قتل کا گناہ جو ہے، فرمایا کہ وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بیٹے کے نامہ اعمال میں ڈالا جائے گا۔ اول من سن القتل، جس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔ یہاں پہلے
سے کوئی قتل کا طریقہ موجود نہیں تھا کہ جس کو رائج کر دیا، بلکہ قتل کے طریقے کی ابتدا کی، آغاز کیا ہے قابیل نے، جو کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تو فرمایا کہ جس نے قتل کا طریقہ ایجاد کیا، سب سے پہلے قتل کا طریقہ شروع کیا، تو جتنے قتل دنیا میں ہوں گے ان تمام قتل کا جو گناہ ہے وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کے نامہ اعمال میں اس کا گناہ ڈالا جائے گا۔ اول من سن القتل، جس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔ ایسے ہی صحیح بخاری میں 3045 نمبر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب مشرکین پھانسی دینے لگے، قتل کرنے لگے، تو آپ نے کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو، تو آپ نے اس وقت 2 رکعت نماز پڑھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ صحیح بخاری میں 3045 نمبر روایت نقل کرتے ہیں، فَقَانَ خُبَیب هُوَ سَنَّ الرَّکَعَتَینِ، حضرت خبیب وہ شخص ہیں پہلے کہ هُوَ سَنَّ الرَّکَعَتَینِ لِكُلِّ امْرٍ مُسْلِمٍ قُتِلَ صَبْرًا، کہ جنہوں نے ان مسلمانوں کے لیے جن کو جو نا وہ ظلمن شہید کیا جائے، ان کے لیے 2 رکعت قتل ہونے سے پہلے، شہادت سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ ایجاد کیا۔ سن الرکعتین، 2 رکعت پڑھنے کا طریقہ ایجاد کیا۔ تیسری حدیث سنن ابی داؤد میں 506 نمبر ہے کہ حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کچھ رکعتیں حضور نے پڑھا دی تھیں۔ یہ بعد میں آئے، انہوں نے حضور کے سلام پھیرنے کے بعد جو رکعتیں رہتی تھیں ان کو کھڑے ہو کے ادا کیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا اور دیکھ کے صحابہ کرام سے فرمایا کہ قد سن لکم معاذ فہکذا فافعلوا، معاذ نے تمہارے لیے ایک طریقہ ایجاد کر دیا ہے، جس طرح معاذ نے کیا تم اسی طریقے سے کیا کرو۔ یہاں بھی سنہ جو ہے وہ اوجدہ اور احدثہ اور ابتدا کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ 2351 نمبر جو حدیث ہے اس کو دیکھیں، اس میں لفظ عمومی قاعدہ ضابطہ ہے، من سن فی الاسلام میں سنتن حسنتن، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کے لیے اس کا اجر ہے، ثواب ہے۔ ومن سن فی الاسلام سنتن سیئتن، اور جس نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا کان علیہ وزرھا، اس پر اس کا گناہ ہے۔ یہاں لفظ جو استعمال ہوا ہے من سن فی الاسلام میں سنتن حسنتن، سنتن حسنتن، یہاں سنت سے مراد سنت نبوی نہیں ہے، یہاں سنت سے مراد طریقہ ہے۔ اور یہاں مرزا کہتا ہے کہ وہ جو سنت حسنہ ہے بدعت حسنہ نہیں ہے، تو سنت حسنہ کا کیا معنی لیں گے؟ سنت رسول مراد لیں گے؟ کیا نعوذ باللہ یہاں سنت رسول مراد ہے؟ کیا حضور کی سنت اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے؟ نعوذ باللہ وہاں تو لفظ ہے من سن فی الاسلام میں سنتن حسنہ و سنتن سیئہ، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا یا اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کیا، سنتن حسنہ سنتن سیئہ۔ اگر سنت رسول یہاں مراد لیں نعوذ باللہ، تو کیا رسول اللہ کی کچھ سنتیں اچھی ہیں اور کچھ بری ہیں؟ نعوذ باللہ تعالیٰ، یہ مراد ہی نہیں ہے، مراد یہاں مطلقاً طریقہ ہے۔ تو جو بھی طریقہ اچھا ہوگا وہ اچھا نیا طریقہ ایجاد کریں گے تو وہ بدعت حسنہ میں آئے گا، اور برا نیا طریقہ ایجاد کریں گے تو وہ بدعت سیئہ میں آئے گا۔ اسی حدیث کی بنیاد پر شارح صحیح مسلم امام نووی، جو کہ بہت بڑے عظیم المرتبت امام اور محدث ہیں، اور صحیح بخاری کی ان کی جو شرح ہے وہ عظیم الشان شرح ہے، اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو مخصص قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ حدیث مخصص ہے اس حدیث کی جو سنن ابی داؤد میں موجود ہے کہ ان کل محدثۃ بدعہ، کہ ہر محدث بدعت ہے، یعنی ہر نیا کام بدعت ہے، وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وہ کہتے ہیں وفی ھذا الحدیث تخصیص قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کل محدثۃ بدعہ وکل بدعت ضلالہ المراد بہ المحدثات الباطلہ والبدع المذمومہ۔ حدیث کل محدثۃ بدعہ وہ عام ہے، اور من سن فی الاسلام میں سنتن حسنتن یہ مخصص ہے اس حدیث کی۔ اس حدیث نے اس حدیث کی تخصیص کر دی کہ جو کہا گیا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، تو کہتے ہیں مراد المراد بہ المحدثات الباطلہ والبدع المذمومہ، مراد وہ نئے کام ہے جو باطل اور مذموم ہے، اچھے نئے کام اس پہ مراد نہیں ہے، کیونکہ اچھے نئے کاموں کو من سن فی الاسلام سنتن حسنہ والی حدیث نے نکال دیا ہے، وہ اس سے نکل گئے۔ یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح بیان کی ہے، اور اسی بنیاد پر اس تقسیم کو سامنے رکھ کر
صحابہ اکرام اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کے جن معمولات پر اور جن اعمال پر بدعت کا لفظ بولا گیا تو اس میں ہم یہی کہیں گے کہ وہاں بدعت سے مراد بدعت حسنہ ہے اور اچھا نیا کام ہے جو صحابہ اکرام نے جو ہے وہ ایجاد کیا یا پیدا کیا ہے، وہ نیا برا کام نہیں ہے۔